حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی 53 سالہ عمر کے اندر ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں قدم مبارک رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے عرصے بعد سورہ حج کی ایک آیت اتاری، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن پر ظلم کیا گیا ان کو علاقوں سے در بدر کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، جائیدادیں چھین لی گئیں، اور جرم بے گناہی میں ان کو اپنے علاقے سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ آج اللہ ان مظلوموں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں میدان جہاد میں اور تلوار اٹھائیں، اور اگر دشمن آ کے چڑھائی کرے تو اینٹ کا جواب پتھر دیں اور میدان میں پیٹھ کبھی بھی نہ دکھائیں۔ اس طرح جہاد فرض ہوا۔ سورہ حج کی اس آیت سے 13 سال مکہ میں مسلمان مظلوم ضرور تھے، وہاں کے چودھریوں، وہاں کے وڈیروں، وہاں کے سرداروں، وہاں قبیلے کے بڑوں کے پریشر میں رہے۔ اب وہ مارتے تھے انہیں، لیکن جواب میں کبھی بھی کسی نے انتقاماً بدلہ نہیں لیا، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے اور مار کھانی ہے، اس لیے کہ تم نے کہا ہے اللہ ہمارا رب ہے تو ایمان اپنی قیمت وصول کرے گا۔ اب جذبات میں نہیں آنا، ورنہ سوچنا تھا کہ کلمہ کیوں پڑھا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا، اگر وہ گھسیٹیں، وہ ماریں، وہ راستہ روکیں تو تم نے صبر کرنا ہے، ان کے مقابلے میں ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کو پتھر نہیں مارنے، ان کو گالیاں نہیں دینی، ان کے گریبان نہیں پکڑنے، ان کے گھروں پہ حملے نہیں کرنے، ان کے بچوں کو اغوا نہیں کرنا، ان کی اور حملے نہیں کرنے، اس لیے کہ مسلمان کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ 13 سال تک یہ پوری جماعت اسلام صبر کا نمونہ بنی رہی، اور دنیا میں ایسی مثال کوئی نہیں کہ آپ ان کے گروپ کے لوگوں کو ماریں، ان کو گھسیٹیں، آپ ان کو انگاروں پہ لٹائیں، آپ ان کے سروں پہ پتھر کی سلیں رکھیں، ان کے سینوں پہ آپ ان کے گلے میں توق ڈالیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں، ان کو دھوپ میں کھڑا رکھیں، ان کے پہ اوپر کوڑے آئیں، اور پوری جماعت کا کوئی صاحب پہ حملہ نہ کرے۔ یہ تھے وہ مسلمان جو اپنی ذاتی انتقام کو دین نہیں سمجھتے تھے، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہی کو دین سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم اسی طرح کریں گے جس طرح آپ نے فرما دیا ہے۔ پھر ایک وقت آیا، ایمان کو بچانے کے لیے علاقہ چھوڑنا ہے، وہ تمہارے مکان چھیننا چاہتے ہیں، دفع کرو، ان کے حوالے کر دو، تم نے کوئی مقابلہ نہیں کرنا، اسی طرح نکل جانا ہے، اور جسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، باقی سامان ادھر ہی چھوڑ دو، اس کا اجر تمہیں اللہ، اس لیے کہ تم بڑے عظیم لوگ ہو، تم ایک نظریے کی بنیاد پر ہجرت کرنے والے ہو، تم فی سبیل اللہ مہاجر ہو، تمہارے مرتبے کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا، اس سے تمہاری آخرت بن رہی ہے، اور آنے والی نسل کے لیے تم ایک رول ماڈل بن رہے ہو۔ تمہیں دیکھ کر دنیا میں انسانیت کو راستے نظر آئیں گے کہ یوں بھی دنیا میں لوگ ہیں، اور یہ وہی ہیں جو جاہلیت میں اپنی میں اور عصبیت بچانے کے لیے ایک ایک قدم انسان کی گردن کو اڑاتے تھے، فضا میں اڑاتے تھے، اور آج ایسا صبر کا امتحان ہے کہ سب چھین لیا گیا ہے، سب کچھ اڑا گیا ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی دشمن پہ حملہ بھی کرے۔ فرمایا یہ تربیت ہوتی ہے، اس کو تربیت کہا جاتا ہے، یہ ایک سچے نبی کی صحبت ہوتی ہے، ورنہ وقت کے بادشاہوں اور سرداروں کی صحبت یہ انقلاب کبھی نہیں آئے۔ وہاں تو لوگ بدماش بنتے ہیں، ان میں تو عقل پیدا ہوتی ہے، ان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور سچے رسول کی صحبت اور تربیت میں انسان کی انانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس کا رونا بھی اللہ کے لیے، اس کا ہنسنا بھی اللہ کے لیے، اس کا لڑنا بھی اللہ کے لیے، اس کی صلح کے لیے، اس کی شادی اللہ کے لیے، اس کی خوشی بھی اللہ کے لیے، اس کا غم بھی رب کے لیے، وہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ اس کی مثال تمہارے سامنے ہم نے رکھی ہے، لیکن اگر 13 سال انہوں نے کبھی حملہ نہیں کیا دشمن پہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں یہ بزدل ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں یہ ڈرنے والے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں یہ غلام ہیں، اس کا یہ
مطلب نہیں ان کا ضمیر کسی نے خریدا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ان کی ویلیو کوئی نہیں، ان کی عزت کوئی نہیں، ان میں جرت نہیں، ان میں غیرت نہیں، ان کا وقار نہیں۔ فرمایا ساری چیزیں موجود ہیں، اور جب وقت آئے گا ہم کو کہیں گے کہ آپ نے اب مقابلہ ہے، ان سے دلیر بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، ان سے زیادہ استقامت کا پہاڑ بھی تم نہیں دیکھو گے، ان سے زیادہ ایثار والا بھی تم نہیں دیکھو گے، ان سے زیادہ جنگجو بھی تم نہیں دیکھو گے، ان سے زیادہ نڈر نہیں دیکھو گے۔ کائنات میں نبیوں کے بعد اللہ کی قسم ایسے لوگ کسی ماں نے جنے نہیں ہیں، نہ کسی معاشرے نے دکھائے ہیں، جس طرح اصحاب مصطفیٰ ہیں۔ میری مراد اصحاب رسول بھی ہیں، آل بیت رسول بھی ہیں، یہ صحابہ جماعت ہے میں جن کا ایک مختصر نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی محبت منحوس نہیں سمجھا، اس لیے مدینے میں مدینہ میں آنے کے بعد جب جہاد فرض ہوا، آپ تاریخ اٹھائیں 10 مہینے کے قریب اللہ کے رسول اس دنیا میں زندہ رہے، اور 100 ہوئی ہیں جس میں کہیں مزاحمت ہوئی ہے اور کہیں مارکے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن جو بڑی جنگیں ہوئی جس میں لڑائی ہوئی ہے، جس میں تلواریں چلی ہیں، جس میں تیر چلے ہیں، جس میں نبی خود شریک ہوئے، وہ 27 غزوات جس میں اللہ کے رسول مسلح ہو میدان میں اترے ہیں، جس میں سینکڑوں اور ہزاروں ساتھ کھڑے ہیں، اور کچھ ایسی لڑائیاں ہیں جس میں اللہ کے رسول گئے تو نہیں ہیں، لیکن آپ کے حکم سے صحابہ کرام لشکر لے کر ان علاقوں میں پہنچے ہیں۔ ان کو سریہ اور اس کی جمع سرایا ہے یہ کہا جاتا ہے، جس میں نبی شریک ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں، اس کی جمع غزوات ہے۔ تو غزوے میں نبی خود شریک ہوتا ہے، اور سریے میں نبی تو نہیں ہوتا، نبی کا نمائندہ قیادت کر رہا ہوتا ہے۔ اب کتنے سرایا ایسے ہوئے جو مصطفیٰ رسول اللہ کی زندگی میں جا رہے ہیں اور بڑے کامیاب مارکوں سے واپس آئے، اور دشمن کی بخیاں ادھیڑ کے رکھ دی ہیں، اور ایسے فان کے آئے ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ جنگیں ہیں، ایک تفسیری قول کے مطابق، ایک تاریخی قول کے مطابق، جس میں کچھ جنگیں ہوئی ہیں یعنی عملی طور پہ لڑائی ہوئی ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو صلح نتیجے میں ختم ہو گئی۔ دشمن نے ہتھیار پھینک دیے، دشمن نے معاہدہ کر دیا، دشمن نے شکست تسلیم کر لی، اس نے جزیہ منظور کر لیا، اور اس علاقے میں اسلام اپنے قدم جماتا گیا۔ انہوں نے کہا اسلامی حکومت قائم ہو، لیکن ہم کسی بھی صورت آپ کے اسلامی نظام سے ٹکرائیں گے نہیں، ہمیں یہاں رہنے دیا جائے، جان مال کا تحفظ اسلامی حکومت کرے، اس کا سالانہ ٹیکس ہم دیں گے جسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بڑا مختصر ہوتا تھا، یہ ظلم ہے، بلکہ اس کے بدلے ان کو وہی عزت تحفظ ملتا تھا جو اسلامی ریاست کے مسلمان باشندے کو ملتا تھا۔ توجہ کیجئے گا، عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، آج مدینہ میں جب یہ لوگ یک نظر آتا ہے جنہیں نکالا گیا، مارا گیا، ظلم گیا، اب وہ کھڑے ہوں، انہیں اجازت دی جاتی ہے اللہ کے رستے میں لڑائی کے لیے۔ اب یہ میدان میں ہے، اب کہا کوئی پیچھے ہٹے گا تو گناہگار ہوگا یا وہ منافق ہوگا۔ نبی بھی جائے گا، تم بھی جاؤ گے، اور پیسے لگاؤ گے، جان بھی لگاؤ گے، اپنی اولادوں کو دو گے، کوئی شخص بھی اس جہاد سے پیچھے نہیں رہے گا۔ اب اس میں تمہارا امتحان ہے، پہلے صبر کا امتحان تھا، اب یہ ایک اور امتحان ہے، اس لیے کہ تربیت پوری طرح جب مکمل ہوگی، نبی دنیا سے نکل آئیں گے، ذمہ داریاں ان پہ ڈال کر پورے ان کا رخ پھیر دیا جائے گا کہ اب یہ مکمل جماعت ہے جس کو روحانی اور جسمانی طور پر تیار کر دیا گیا ہے، جن کے اندر کوئی توہم پرستی نہیں ہے، جن کے اندر کوئی شگون نہیں ہے، جن کا عقیدہ کمزور ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت کو مانتے ہیں، جن کے اندر مال کی لالچ نہیں ہے، جن کے اندر بے انصافی نہیں ہے، جن کے اندر ظلم ہے، جن کے اندر اقربا پروری نہیں ہے، جن کے اندر کرپشن نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے، جن کے اندر دھڑا بازی نہیں ہے، جن کے اندر اپنے خون کی کشش نہیں، صرف ایمان کی کشش ہے، چاہے وہ مشرق میں ہے یا مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں۔ اب ان کا مزاج چینج ہو گیا ہے، ان کی فطرت گئی ہے ایک رسول کی تربیت کی بنیاد پر، اس لیے نبی دنیا سے آئیں گے، یہ روم پہ بھی چڑھ جائیں گے، یہ ایران پہ جائیں گے، یہ چھا جائیں گے، یہ ہند اور پہنچ جائیں گے، اور بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک ایسی لائن پر ان کو جائے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ ایسے لوگ تو ماں نے کبھی جنے نہیں ہے، چشم فلک نے کبھی
نہیں ہے. اس لیے ٹیکسلا کے مسلمانوں، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ مسلمان بننا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ان چھوٹے چھوٹے شگونوں سے نکالنا ہے جو بلیوں سے ڈر رہا ہے، جو کتوں سے ڈر رہا ہے، جو کووں سے شگون لے رہا ہے. کہاں دنیا کا فاتح بنے گا، اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے کہ بلی گزر اب تو خراب ہو گیا. اللہ کہتا ہے ان چیزوں سے باہر آؤ. عزت اور ذلت دینے والا، طاقت اور کمزوری دینے والا، فتح اور شکست دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے نبی تمہیں کہاں کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ ساری مخلوق کا خوف نکال کر، تمام دنوں کا نکال کر تمہیں ایک اللہ کی طاقت کے سامنے کھڑا کر رہا ہے، اور تم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر رہے ہو. جیسے جاہلیت میں تمہارا عقیدہ اب بھی اسی طرح کا ہے. پیدا ہوا کلمہ پڑھنے کا.